آج کی نشست میں میں اپنے ایک سفر کا حال بتاؤں گا آپ کو، جو میں نے برموڈا آئی لینڈ کے لیے کیا تھا۔ کافی ایڈونچرس اور دلچسپ تھا یہ سفر جو سمندر میں طے ہوا۔ یہ کہ 2019 کی بات ہے کہ میں نے نیو جرسی سے برموڈا آئی لینڈ کا سفر کیا۔ برموڈا آئی لینڈ جزیرہ ہے جس پہ جو برطانیہ کے زیر تسلط ہے، لیکن امریکی ویزا ہولڈر بھی بغیر کسی فارمل اپروول کے جا سکتے ہیں۔ تو میں نے نیو جرسی میں ایک بی اے این بی کا کمرہ بک کرایا تھا۔ کبھی ایئر بی این بی کے بارے میں ایک علیحدہ ولاگ میں اپنا تجربہ شیئر کروں گا۔ میں تھی، میرے ساتھ مسز تھی۔ جہاز کا نام تھا نیشنل اینتھم آف دی سی، یعنی کہ سمندری ترانہ۔ 13 منزلہ یہ بڑا لش پش جہاز تھا۔ اس کا کپتان بھی بہت ہوشیار تھا۔ آخر میں اس سے بھی انٹروڈکشن ہوا۔ تو نیو جرسی سے ہمارا 4 رات اور 5 دن کا یہ طویل سفر شروع ہوا۔ مختلف آئی لینڈ کو دیکھتے ہوئے ایک جگہ ہم تھوڑی دیر کے لیے اترے بھی تھے، لیکن مین جو ہمارا اٹریکشن تھا وہ تھا برمودا آئی لینڈ، جہاں ہم لوگ پہنچ گئے تھے صبح سویرے، اور دن بھر گھوم کے پھر کچھ لوگ وہیں ٹھہر گئے تھے، کچھ لوگ جہاز اسی سے واپس آ گئے تھے۔ ہم بھی واپس آنے والے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پورٹ پہ بیٹھے، نیو جرسی کے پورٹ پہ پہنچے تو ایک بھینگی آنکھ والے اسکیوڈائٹ امریکن تھا۔ اس نے میرے ہاتھ سے سامان لے لیا۔ میں سمجھا کہ مجھے خود ہی پہنچانا ہے اپنے کمرے میں۔ اس نے کہا نو، آئی ول ٹیک اٹ ٹو یور روم۔ ان کا سسٹم بھی تھا، گلے میں جو پڑا ہوتا تھا کارڈ، اٹ ول ریچ ٹو یور روم۔ میں کہا اوکے۔ پھر جہاز کے اندر اپنی ایک دنیا تھی۔ 13 فلور میں سے ایک فلور تو صرف ملازمین کے لیے مخصوص تھا، وہاں پیسنجر نہیں جا سکتے۔ اس جہاز میں ہم کوئی 5000 آدمی تھے، اور سینکڑوں افراد پہ مشتمل اسٹاف الگ تھا۔ ٹاپ فلور پہ سوئمنگ پول تھا، جاگنگ ٹریک تھا جہاز کے چاروں طرف۔ اسٹار گیزنگ اس سے اوپر ایک انہوں نے بنا رکھا تھا، جس پہ ہمیشہ رش رہتا تھا۔ لوگ قطار لگا کے اس پہ چڑھ کے سمندر کا اور اوپر سے نظارہ کرتے تھے۔ میں تو جب بھی گیا اتنا رش دیکھا کہ مجھے کبھی چانس ملا ہی نہیں اسٹار گیزنگ پہ چڑھنے کا۔ باقی ایک فلور پہ کھانا تھا ان کا، فلور نمبر 3 پہ کھانا تھا، اور انواع اقسام کے کانٹیننٹل کھانے تھے۔ انڈین کھانا بھی تھا، عرب کھانا تھا، امریکن تھا، یورپین تھا، قسم قسم کے کھانے تھے۔ لیکن ہماری طبیعت تو یا تو پاکستانی کھانوں پہ یا انڈین کھانے پہ، کہ انڈیا والے بھی دال بھاجی اور سبزی کھاتے ہیں، اس لیے حرام حلال کا مسئلہ نہ تھا، ہم وہی کھاتے تھے۔ پھر ایک دن ایک ملازم نے بتایا کہ یہ جتنی بھی گوشت کی سپلائی ہے یہ ایک عرب کرتا ہے، مسلمان، اور وہ حلال گوشت پرووائڈ کرتا ہے۔ آپ کسی کا بھی گوشت کھا سکتے ہیں، الا یہ کہ وہ ممنوع حرام جانور کا نہ ہو۔ یہ تو بڑی آسانی ہو گئی۔ کچھ دن کے بعد ہم نے بھی کھانا شروع کر دیا، کیونکہ وہ امپلائی بھی مسلمان تھا اور اسی جہاز کا ملازم تھا، اور اسی طعام خانے میں جہاں پہ کھانا کھاتے تھے لوگ، اسی میں اپنا کام کرتا تھا۔ جہاز پہ ایک امریکن پورٹر نے
सामान हमारे कमरे में पहुंचा दिया। जब हम अपने कमरे में पहुंचे तो ऑलरेडी हमारा सामान जो था कमरे में पहुंच चुका था, बल्कि दरवाजे पर रखा था, हमको की दी गई थी। हमने दरवाजा खोला, गए अंदर, बड़े आरामदेह बेड था, कमरा भी था और डेक भी था इसके साथ। डेक चूंकि हमेशा गीला रहता था, समुद्री मौजें इससे खेलती रहती थी, लिहाजा कभी कभार हम भी यहाँ खड़े हो जाते थे। बाज लोग तो इस डेक पे पिलर का सहारा लेके ऊपर नीचे चढ़ते उतरते थे, जिनको वार्निंग दी जाती थी कि उनको ड्रॉप कर दिया जाएगा जहाज से किसी आइलैंड पे। ये भी सख्ती होती थी। क्योंकि ये वीडियो मैं थोड़े वक्फे से बना रहा हूँ, यानी कि खाने पीने के टाइम में जाता है तो मुझे शर्ट उतार के फिर अपने दूसरी शर्ट उतारना पड़ा। एक कंटिन्यूटी वही है मेरी बरमूदा आइलैंड की। जहाज का सफ़र मैंने जैसा बताया कि यूरोपियन अक़वाम या मगरिब जो है बड़ी काम एहतियात से करते हैं। गाड़ी चलाना से लेकर जहाज चलाने तक बड़ी एहतियात से और प्रोफेशनलिज्म के साथ चलाते हैं। लिहाजा हमें रास्ते में किसी ऐसे चीज़ का एहसास ही नहीं हुआ कि अचानक जहाज को रोका गया हो या जहाज की रफ्तार में खलल पड़ा हो किसी तूफान की वजह से। ऐसी तो कोई चीज़ हमने नहीं नोट की। एक जगह रास्ते में मैंने, जैसा कि आपको अर्ज़ किया, हम आइलैंड में थोड़ी देर के लिए उतरे थे, घूमे थे, कुछ खाया पिया होगा आइलैंड पे, फ्रूट वगैरह तो याद नहीं है मुझे। फिर हम वापस रवाना हो गए, बरमूदा आइलैंड पहुंचे। ये कोई 27 मुरब्बा मील लंबा आइलैंड है जो बरतानवी तसल्लुत में है, लेकिन अमेरिकन वीज़ा पे आप यहाँ आ सकते हैं। बहुत चंद दीगर ममालिक हैं जिनके वीज़ा वैलिड वीज़ा पे आप जा सकते हैं। यहाँ पे शहर जाने के लिए अफरा तफरी देखी। जो लोग पहले से आगाह थे उन्होंने सस्ती टैक्सियाँ शेयरिंग की बुनियाद पर करके रवाना हो गए। आखिर में हम जैसे लोग जिनको ज़्यादा पता न था उनको टैक्सी करनी पड़ी खुद, और काफ़ी महंगी टैक्सियाँ होती थी। हमारे हिस्से में एक गोरा आया, उम्र कोई इसकी 78 साल थी, काफ़ी उम्र थी, लेकिन चाक व चौवन था। वो सर्टिफाइड टूर गाइड भी था, उसकी गाड़ी में लगे हुए थे सनद, और टैक्सी ड्राइवर भी था। उसने बरमूदा आइलैंड के मुख्तलिफ तारीखी जगह दिखाए। नाज़रीन को पता होगा कि बरमूदा आइलैंड वो जगह है, वो ट्रायंगल है जिसमें पानी के जहाज़ और हवाई जहाज़ अक्सर जाके गायब हो गए हैं, मिले नहीं हैं। ये एक मुअम्मा है। इसके कुछ कहते हैं कि हिस्टोरिकल एविडेंस भी है कि इस ट्रायंगल में आके जो न्यू जर्सी, कैलिफोर्निया, इन सब इलाकों को लेकर बनती है, ये एक वसी ट्रायंगल है। इसके अंदर बहरी जहाज और हवाई जहाज गायब हो जाते हैं, मिले नहीं, कहाँ चले गए। खैर, मैं आपको बता रहा था बरमूडा आइलैंड का ये खूबसूरत शहर है। और टैक्सी ड्राइवर हमारा जो था उसने बतलाया, बहुत तेज रफ्तारी से करता था। तो मैंने उससे पूछा कि यहाँ कब तक लोग टैक्सी चला सकते हैं, एज लिमिट क्या है। उसने कहा एज लिमिट ये है जब तक आप चला सकते हो। उसने बताया कि 84 ईयर ओल्ड भी टैक्सी ड्राइवर हैं। तो मैंने कहा ये इतनी उम्र के लोगों की टैक्सी ड्राइविंग में इसमें राज क्या है कामयाबी का। उसने कहा बस जब ड्यूटी पे हो तो आप अल्कोहल ना लें। जब आप ड्यूटी पे अल्कोहल लेते हैं तो फिर आप गाड़ी चलाने के लायक नहीं रहते। उसने भी कहा कि वो ड्यूटी के दौरान नहीं लेता, जब घर जाएगा तो देखा जाएगा फिर वहाँ लेगा।
اس نے بتایا کہ اس کا دادا اسٹون اسمتھ تھے، پتھروں کی راج مستری تھے، پتھر جوڑتے تھے، ان کو انگلینڈ سے لائے گئے تھے یہاں پہ برمودا آئی لینڈ میں کام کرنے کا، اور اس نے خود بتایا کہ کبھی برمودا آئی لینڈ سے زندگی میں باہر نہیں گیا، ایک دفعہ امریکہ کے کسی شہر غالباً نیو یارک بتایا تھا کہ وہاں گیا تھا، اور ایک دفعہ اپنی اس کی سوتیلی بیٹی نے اس کو ہانگ کانگ بلایا تھا اور جہاز کا ٹکٹ اور ہوٹل اسٹے 10 دن کا دیا تھا اپنی تیسری شادی کے موقع پہ۔ وہ بتاتا تھا کہ میری سوتیلی بیٹی جو ہے وہ شادیاں کرنے کی شوقین ہے، تو میں نے اس کو مشورہ دیا تھا کہ تم ایسا کرو کہ بجائے شادی کی تقریب پہ خرچ کرنے کے، مہمانوں کو بلانے کے، تم کارڈ تقسیم کر دیا کرو کہ بھائی میں چوتھی شادی کر رہی ہوں وغیرہ وغیرہ، تو ہم یہیں سے مبارکباد دیتے ہیں۔ تو بولا میری بیٹی نے جب اس نے تیسری شادی کی یا چوتھی غالباً، مجھے صحیح یاد نہیں رہا، تو اس نے مجھے ہوٹل اسٹے اور جہاز کا ٹکٹ بھیجا، میں ہانگ کانگ گھوم آیا۔ باقی وہ ساری عمر اس نے کہا کہ اس نے 35 سال تک مقامی ورکشاپ میں بطور مستری کے کام کیے، گاڑیوں کے، آٹو موبائل کے مستری کے، اور پھر اب وہ ٹیکسی اور چلاتا ہے اور ٹور گائیڈ بھی ہے۔ جہاں جہاں لے گیا تو ہم نے بتاتا بھی رہا کہ وجہ تسمیہ اور لوکیشن اور لوگوں کے بارے میں۔ میں نے یہیں پہ ایک ایسا بھی بلڈنگ دیکھی جو ہوٹل طرز کی تھی، لیکن اس کا ہر کمرہ جو تھا ایئر بی این بی کے لیے مخصوص تھا۔ ایئر بی این بی ٹریولر جو ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، میں اس پہ ایک علیحدہ ولاگ کروں گا اور اپنا تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ ایئر بی این بی کہ ایئر بی این بی، ہاسٹل اور ہوٹل میں کیا، ان تینوں میں کیا فرق ہے اور کون سود مند رہتا ہے ایک ٹریولر کے لیے جو اکنامیکل سفر کرنا چاہتا ہو۔ جو جہاز میں 3 نمبر جو تھا کمرہ، جو تو میں نے آپ کو بتایا تھا 3 نمبر فلور تھا جہاں کھانا ہوتا تھا انٹرنیشنل، وہ 24 گھنٹے جاری رہتا تھا۔ آپ کسی بھی وقت جائیں، ٹائم کے لحاظ سے وہ کھانا ہوگا۔ اگر صبح کے وقت اوقات میں جائیں گے 12 بجے سے پہلے تو ناشتہ ہوگا، اور اس کے بعد جائیں گے شام کے 6 بجے تک تو وہاں پہ لنچ چلتا ہوگا، اور اس کے بعد ساری رات ڈنر چلتا رہتا ہے۔ پھر 2 بجے کے بعد پھر نیمکو وغیرہ کھانے پینے کا، مانے وہاں بالکل داخلہ فری ہے، آپ ہر وقت 24 گھنٹے جائیں، کھاتے پیتے رہیں۔ جہاز میں کھانے پینے کے علاوہ دوسرا کوئی کام نہیں ہوتا مسافر۔ بعض اوقات تو طبیعت میں عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات میں نے نوٹ کی کہ کھانے کا جو مین ہال تھا اس پہ جیسے ہی کھانے کا ٹائم آتا تھا 2-4 ورکر آ کے کھڑے جاتے تھے، کسی کو انٹرنس میں داخل نہ ہونے دیتے تھے۔ دائیں بائیں ہینڈ واش کی جگہ تھی، اسے کہتے تھے واشی واشی، پہلے ہاتھ دھو پھر جاؤ۔ ناظرین کو پتا ہوگا کہ انگریز زیادہ تر یا ویسٹرن اقوام زیادہ تر کانٹے چھری سے کھاتے ہیں، لیکن یہاں پہ مشرق کے حکماں کی یہ بات صحیح ثابت ہوتی ہے کہ جب تک ہاتھ دھویا نہ جائے یہ کمیونیکیٹ کرتا ہے ان کانٹے چھری وغیرہ کو بھی، لہذا وہ کھانا کھانے نہیں۔ آپ امیجن کریں 5-6 ہزار کی آبادی جہاز میں ہے، خدا نہ خواستہ ہیضہ پھیل جائے تو کیا ہو، لہذا وہ بڑی سختی کرتے ہیں۔ واشی واشی جس وقت آپ کھانے کے جائیں گے تصور نہیں ہوگا کہ وہ آپ کو داخل ہونے دے، پہلے آپ ہاتھ دھوئیں گے، پھر چاہے بھلی آپ کانٹے چھری سے کھائیں، اور کانٹے چھری وہ جو گرم گرم باؤل سے نکال کے دیے گئے بھلی اس سے کریں۔ میں نے غور وہ یہ دیکھا کہ وہ شراب ہو، بیئر ہو یا ٹھنڈا پانی ہو، انتہائی یخ کر کے پیتے ہیں۔ یہ مہینہ تھا غالباً ستمبر کا، کافی
ठंड हो चली थी अमेरिका में भी, तो अगर कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं या सादा पानी गिलास में बर्फ के कतले पड़े हुए हैं, जैसे ये रॉक्स कहते हैं, तो वो पड़े हुए हैं, उससे पी रहे हैं। तो बाद में मुझे मालूम हुआ कि इनको कॉन्स्टिपेशन के मेन वजह यही है कि इसका इतना ठंड का इस्तेमाल करना, पानी का, जितनी मशरूबात का। इसमें इंडियन खाने दिलचस्प है, दाल चपाती सब्जी, लेकिन जब मुसलमान मुलाजिम ने कहा कि नहीं, ये तो मुसलमान अरब हलाल गोश्त सप्लाई करता है एग्रीमेंट के तहत, आप कोई भी गोश्त खा लें सिवाय हराम जानवर के, तो हमें भी ढास बनी। सबसे बुरा खाना जो था मुझे नजर आया, कल्चरली वो अमेरिकन का था। डबल रोटियां पड़ी हुई थी बर्गर के नाम पे, बस वो उसे आप खा सकते हैं। यूरोपियन खाने चूँकि कोर्सेज में भी होते हैं, बड़े अच्छे अच्छे खाने थे, लेकिन चूँकि यूरोपियन खाने में हर जगह वो पिट का एनवायरनमेंट आ जाता है, लिहाजा उस तरफ जाने की दिल भी नहीं चाहता था। भाग दौड़ के फिर हम अरबियन खाने की तरफ जाते थे, क्योंकि जब पता पड़ गया कि मटन, बीफ, चिकन वगैरह सब हलाल है, तो फिर तो रुकावट न रही खाने पीने में। थर्ड फ्लोर जो कॉमन ईटिंग रूम था, इसके अलावा भी आप अपने कमरे में या किसी रेस्टोरेंट भी ऊपर बहुत सारे थे डिफरेंट, वहाँ आप कीमतन भी मंगा सकते हैं, कीमतन भी मंगा सकते हैं। नीचे फ्लोर पे, एक फ्लोर पे तो कैसीनो चल रहा था, वहाँ जुआरी हैरान परेशान लगे हुए थे, दुनिया माफिया से बेखबर। दो लड़कियाँ पैसे ले रही थी, टिकट दे रही थी, और इनके जो चिप्स होते हैं जुए के, वो दे रही थी। मुझे तो हमेशा जुआरियों को देख कर तरस आया है, रहम आया है, क्योंकि जीतने की हवस में, जीतने की उम्मीद में ये बेचारे हार जाते हैं। जैसे पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में लोग इंटर होते हैं और हार के चले जाते हैं, उनको हसरत ही कि जुआरी हैरान परेशान है। मैंने किसी को खुश नहीं देखा। मुझे याद है बचपन में, ये लड़काना की बात है, कि वहाँ पे एक बाग होता था जो बाद में ख़त्म हो गया, उसका नाम था कंपनी बाग। उसको क्रॉस करके उधर जाना पड़ता था शाह मोहम्मद स्कूल की तरफ। तो एक दफ़ा मैंने देखा कि दोपहर के वक्त एक आदमी लंगोटी पहन के और लंगोटी बांधी हुई है, हाथ में कुरान शरीफ है, 3-4 आदमी को कुरान शरीफ दे रहा है कि मेरे कपड़े और मेरे पैसे वापस करो। तो मालूम हुआ ये जुआरी था, अपना इसने सब कुछ हार गया सिवाय लंगोटी जिस्म के थी। उस दिन से मुझे बड़ी इबरत हुई जुआरियों के हवाले से। फिर मैं जब भी जुआरियों को देखता हूँ तो इसी तनाज़ुर में देखता हूँ कि ये नुकसान में ही रहते हैं। बहरहाल जुआ खाने के अलावा उसमें एक जगह ऑक्शन रूम था, बड़ी तस्वीर थी, कमर्शियल पिक्चर्स आर्टिस्टों को बनाए हुए, वहाँ ऑक्शन हो रहे थे। खरीदने वाले भी थे, ज़्यादातर गोरे खरीदने वाले थे। इसी फ्लोर पे मैंने देखा कि ब्रांडेड आइटम्स हैं, घड़ियों के, कपड़ों के, दीगर चीज़ों के, सब ब्रांडेड थे, बड़े महंगे थे। मुख्तलिफ फ्लोर पे कहीं पे मूवी दिखाई जाती थी, रोजाना बुलेटिन आता था। कमरे के टीवी जो है आपका, वो बुलेटिन बोर्ड बन जाता था, डेली प्रोग्राम आ रहे हैं, ड्रामे चलते थे, मोटिवेशनल स्पीकर आते थे, ऑटो बायोग्राफी टाइप के इवेंट्स होते थे। ऐसे इवेंट्स एक मैंने अटेंड किया था, बड़ा दिलचस्प था। उसमें ये था कि उनको इनाम दिया जाएगा जो सबसे ज़्यादा तवील अरसे से मैरिड है, जो कपल। इसमें 2-3 कपल खड़े हुए और एक सिलेक्ट किया गया जो जिनकी मैरिड लाइफ 55 साल की, 55 इयर्स ओल्ड। उनको फर्स्ट प्राइज मिला। उनसे पूछा गया कि वो अपनी स्टोरी नरेट करें। मर्द जो था वो बेचारा थोड़ा सा धीमे मिजाज था, औरत बड़ी तेज थी।
اس نے کہا I will tell you the story. I was a secretary in a company and he was a writer. He used to give us the company letters and I used to give him receipts. So this increased our interaction and I was very beautiful then and young. So he asked me to have a dinner together and I accepted it. مطلب بڑھیا جو تھی اس وقت بھی اسی جوانی میں تھی جو جوانی میں تھی کہ میں نے ڈنر قبول کر لیا. اور مرد سے پوچھا گیا, اس نے کہا یس آئی واز اے رائڈر. آئی یوز ٹو گو ٹو سی ہر بیکاز شی واز دی سیکرٹری. شی ہیز ٹو ریسیو دی ڈاک دی لیٹرس اینڈ دیٹ از. ان کے 2 بچے بھی تھے, وہ اپنی لائف میں مگن تھے اور یہ اپنی بڑھاپے کے بعد یہ دونوں ساتھی تھے کنٹینیوسلی. 55 سال ہو چکے تھے. اب میرے خیال سے یہ 70s کے آخری اشرے میں دونوں ہوں گے. عورت صحت میں مرد سے بہتر تھی. مرد کے شاید کبھی گرنے سے پاؤں میں لنگڑاہٹ آ گئی تھی, پاؤں تھوڑا سا فریکچر ہوا تھا. یہ ایونٹ بڑا دلچسپ تھا. بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے اٹینڈ کیا تھا. فری تھا, فری آف کاسٹ. اسی طرح جو ان کا سوئمنگ پول تھا اس میں بھی لوگ نہاتے ہوئے مل جاتے تھے. بعض لوگ تو جو اپنے جو موبائل ہیں ان کے واٹر پروف, وہ پانی میں لیے بیٹھے دیکھ رہے ہیں. ان کو یہی دلچسپی ہے کہ پانی میں بیٹھ کے اپنے ٹیلی فون, اپنے موبائل فون کو چیک کرنا. زیادہ تر جہاز کے جو مسافر تھے وہ مڈل ایج لوگ تھے, تھوڑے سے ایلڈر ایج کے تھے, ینگ بہت تھوڑے تھے. لہذا جو ایک رنگینی ہوتی ہے وجود, جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا ہے وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. تو تصویر کائنات میں رنگ تو بوڑھے آدمیوں سے تو نہیں آ سکتی, نوجوانوں سے آ سکتی ہے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ مڈل ایج لوگوں کی پارٹی تھی. جم بھی تھا ایک بہت اچھا خاصا ان کا, جو جاگنگ ٹریک پورے جہاز کو چاروں طرف سے انہوں نے جاگنگ ٹریک زبردست بنا رکھا تھا. ایک دن ہم اسی طرح عرصے پہ بیٹھے ہوئے تھے. ورکر جو تھے جہاز کو ڈھو بھی رہے تھے کہ اتنے میں ایک پاکستانی شکل کا لڑکا آ گیا. کہنے لگا سر جی آپ ہماری بھاشا بول رہے ہیں, اردو میں کہنے لگا. میں نے کہا ہاں. اس نے تعارف کرایا کہ وہ انڈیا سے ہے. اس حال حال وہ اپنا چھوٹے دلت تھا. تو اس نے بتایا کہ وہ دلت ہے. اور پھر وہ کہنے لگا کہ میں نے پوچھا کیا تم کرتے ہو. اس نے کہا وہ جہاز پہ ڈیک ویک دھوتا ہے اور اچھی خاصی سیلری مل جاتی ہے. تو میں نے کہا وہ کس طرح. اس نے کہا دیکھیں نا میرے ساتھ کے جو لوگ تھے MBA وغیرہ کر کے ان کو یہ اچھی جاب نہیں ملی, مجھے مل گئی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو اس لڑکے سے یہ معلوم کر کے خوشی ہوئی. بیچارہ وہ اپنی بھاشا کے اس میں تھا, یہ بھی ہماری بھاشا بول رہے ہیں. ہم نے بھی بتایا کہ ہاں ہم آپ کی بھاشا بھی سمجھتے ہیں, ہم وہی بھاشا بولتے ہیں. 4 رات اور 5 دن طویل سفر بہت اچھی طرح گزرا. تعجب خیز امر یہ ہے کہ میں نے جہاز میں کوئی لائبریری نہیں دیکھی, ریڈنگ روم نہیں دیکھا جہاں اخبارات وغیرہ آتے ہوں پڑھے جاتے ہوں. بس یہ تھا کہ انہوں نے آتے ہی سمیں بیچ دی تھی ہر ایک کو, اور موبائل ڈیٹا
اتنے ڈیوریشن کے لیے، وہ جو سب نے لے لیا تھا. اور آپ کو پتہ ہے آج چاہے مغربی اور مشرقی سب کا منہ جو ہے موبائل میں لگا ہوتا ہے. ریڈنگ روم میں تو لوگ بہت کم جاتے ہیں. ہمارا کمرہ بھی متعدد راہداریوں سے گزرتا ہوا آتا تھا. بعض اوقات تو ڈھونڈنے میں بھول بھی جاتا تھا کہ یکسانیت سی ہوتی تھی. ایک دن میں نے اپنے کمرے کا مین دروازہ کھول دیا اور ادھر سمندر کے ڈیک کا دروازہ کھول دیا، تو ورکر جو باہر کھڑا تھا وہ آ گیا. اس نے کہا غضب خدا کی جہاز امبیلنس ہو جائے گا، ایسا نہ کریں. ڈیک کا دروازہ کبھی نہ کھولیں الا جب تک یہ مین دروازہ اوپننگ کا بند نہ ہو. ٹھیک ہے. تو پھر ہمارا جہاز جب واپس ہوا، اس کا یہ تھا کہ شام کو واپس دن بھر گھومیں آپ. چھوٹا سا جزیرہ 27 منٹ کبھی وہ آپ 2 گھنٹے میں گھوم لیتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو چاہے ہسٹری کر لیں، ان کے پاس ویزا اپنا ہے، وہ بعد میں آتے رہے. تو ہم لوگ واپس ہوئے. اب واپس میں اتنے ہزاروں لوگوں کا ہجوم، اور ورکر تھوڑے سے 10 15 20 جو ویزا چیک کر رہے تھے. تو اس میں یہ ہو گیا کہ کوئی بھی اپنے پرنٹڈ چیز، ڈرائیونگ لائسنس، آدھار کارڈ، NIC کارڈ وغیرہ، پاسپورٹ جو بھی دکھا دیں. وہ ایسے ہی کیا کھانا پوری ہو رہی تھی. اس طرح وہ لوگ جہاز میں دوبارہ داخل کیے گئے. دوبارہ واپسی میں جہاز بڑی سبک خرامی سے چلا اور بغیر سانس لیے، راتوں کے اسٹے کیے بغیر اس نے ہمیں نیو جرسی کے اس میں پہنچا دیے، پورٹ میں. اب وہاں پہنچ گئے. یہ سفر کوئی اتنا مہنگا نہ تھا، لیکن انجوائے کرنے کا بھی تھا. جن لوگوں نے بحری سفر نہ کیا ہو ان سے مشورہ یہ ہے کہ ایسے محفوظ جہازوں میں سفر کریں جیسے یہ امریکہ میں ہے. میں نے سنا ہے کہ ایک اور ہے جہاز کمپنی جو الاسکا جاتی ہے نیو جرسی سے. وہ بھی بڑا دلچسپ سنا ہے کہ اس کا بھی بڑا دلچسپ ٹور ہوتا ہے الاسکا والا. وہ خیال تو ہے کہ اگر زندگی رہی تو الاسکا جائیں گے. ویڈیو کے بارے میں بتائیے کیسی رہی. شکریہ. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. شکریہ.